رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ و قاری محمد حمزہ حسین۔ سامعین دی وقار، آج کا سبق نمبر 16 تفخیم و ترقیق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کے تمام اسباق میں نے ان کا لنک جو ہے وہ آئی بٹن میں اوپر دے دیتا ہوں، اور نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کو مل جائے گا، آپ وہاں سے جا کے پچھلے اسباق دیکھ سکتے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھے ان سے میری یہ التجا ہے کہ وہ پچھلے اسباق دیکھیں، تاکہ ان کو پچھلے قواعد جتنے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں ان کی سمجھ آئے اور آگے پڑھنے میں آسانی ہو۔ آپ بہترین لوگ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ ہمارا جو سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آپ بھی بڑی محنت سے قرآن سے محبت میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو میڈیم ہمیں ملا ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے نا، کہ کوئی شخص بڑا ہے چھوٹا ہے تو وہ بڑا ہے تو وہ سمجھتا ہے نہیں اب میری عمر نکل گئی، اب میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ٹائم ہے، تب تک ہے جب تک موت نہیں آ جاتی۔ تو اس کو سیکھیے، سمجھیے۔ اور یہ میڈیم اتنا زبردست ہے کہ آپ کو کسی کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں، کہ آپ کو شرم آ رہی ہے، کچھ لوگ جا رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، آپ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو بآسانی سیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی مشکل اس کے علاوہ بھی پیش آتی ہے تو واٹس ایپ نمبر ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر کے کچھ جو بھی آپ کو پریشانی آ رہی ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی کمنٹس کا، آپ کے جو اگر آپ نے کوئی سوال واٹس ایپ پہ کیا تو وہ بھی میں آپ کو دوں گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی آن لائن کلاس 1 to 1 لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی رابطہ کریں۔ الحمدللہ میرے پاس بڑے ایج والے بھی بندے پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بھی سیکھ رہے ہیں اور بڑی محنت سے پڑھتے ہیں، بڑی توجہ سے، بڑی یکسوئی سے، بڑی محبت سے پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ بڑے اچھا پڑھنے میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو آپ میں سے بھی جن احباب نے پڑھنا ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، کوئی بھی ہے، انشاءاللہ آپ کو قرآن جتنا ہو سکا ہم صحیح پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سبق نمبر 16 تفخیم اور ترقیق کو شروع کرتے ہیں۔ لفظ مشکل ہے لیکن بہت آسان اس کا معنی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ سامعین، تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یعنی حرف کو منہ کو پھلا کر ادا کرنا۔ یاد کیجئے ہم نے پہلے سبق میں حروف مستعلیہ پڑھے تھے، یاد ہوگا آپ کو۔ تو حروف مستعلیہ جو ہے نا، حروف مستعلیہ ہم نے جو پڑھے تھے وہ موٹا کرتے تھے، ان کو پر پڑھتے تھے موٹا، جس طرح قوف، صاد، ضاد، ٹھیک ہے، اس طرح موٹا۔ یہ تخفیم ہے، حرف کو پر پڑھنا، موٹا پڑھنا، یہ تخفیم ہے۔ ترقیق کے معنی ہے حرف کو باریک پڑھنا، بڑا آسان، یعنی پتلا پڑھنا، موٹا نہیں کرنا اس کو، باریک۔ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، ایک کو موٹا کرنا، دوسرے کو پتلا کرنا، ٹھیک ہے۔ تفخیم کے معنی موٹا کرنا، پر پڑھنا۔ ترقیق کے معنی باریک پڑھنا، پتلا پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ 3 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ صرف 3 حروف ہیں، وہ آپ کے سامنے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ کون کون سے؟ الف، لام اور را۔ الف، لام اور را، یہ 3 حروف کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی ان کو موٹا پڑھنا ہے اور کبھی ان کو باریک پڑھنا ہے۔ اب کنڈیشنز لگیں گی، قواعد لگیں گے، کس طریقے سے، کب، کس جگہ ان 3 حروف کو موٹا پڑھا جائے گا اور ان 3 حروف کو کبھی باریک پڑھا جائے گا۔ آسان ہے، مشکل ابھی آپ نے دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے کہ یار یہ کتنا مشکل آ گیا، نہیں، بڑا آسان ہے۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی آپ کو فوکس چاہیے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 حرف، یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئے گی، الف، لام اور را، یہ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی باریک اور کبھی موٹے پڑھے۔ تیسری بات کی طرف، اب الف کب باریک اور کب موٹا پڑھا جاتا ہے؟ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ الف سے پہلے حرف، الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے، پر حرف کون سے ہیں جی؟ آپ کو پتا ہے جی، ہمارے پاس جتنے حروف مستعلیہ ہیں سارے پر حرف ہیں، ٹھیک ہے، پر حروف ہیں۔ قاف، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ 7 حروف پر ہیں۔ الف ہو اس سے پہلے یہ حرف آ جائے، ٹھیک ہے،
جس طریقے سے آپ یہاں پہ دیکھیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، دیکھیں یہ قوف حروف مستعلیہ ہے، یہ الف ہے، الف سے پہلے اب پر حرف آ گیا، ٹھیک ہے، یہ مثال ہے، ٹھیک ہے، واپس اوپر آتے ہیں، صبر کریں گے۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے، یعنی اب جس طرح میں نے کو بھی بتایا کہ الف سے پہلے وہاں قوف آ رہا تھا، تو آ سکتا ہے، غین آ سکتا ہے، پر حرف ہو الف سے پہلے ہو تو کیا کرنا ہے، الف کو پر پڑھنا ہے، یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ سمپل سا قاعدہ، الف کہیں بھی ہے اس سے پہلے کوئی بھی پر حرف آ رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، الف کو پر پڑھنا ہے، اور اگر باریک حرف آ جائے، یعنی حروف مستعلیہ کو چھوڑ کر کوئی حرف آ جائے تو ہم نے الف کو باریک پڑھنا ہے۔ بڑا آسان سا قاعدہ ہے۔ الف سے پہلے اگر حروف مستعلیہ میں سے پر حرف میں حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، الف کو موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے، اور اگر باریک حرف آ جاتا ہے تو الف کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ حروف مستعلیہ پر حروف کے علاوہ کوئی حرف آتا ہے تو الف کو باریک پڑھنا ہے۔ دوسرا الف ہو گیا، اس کو موٹا اور پڑھنے کی کنڈیشن ہمیں سمجھ آ گئی۔ دوسری کنڈیشن، دوسرا لفظ، دوسرا حرف لام۔ لام کو بڑا آسان ہے، کبھی موٹا اور کبھی پتلا پڑھنا بڑا آسان ہے۔ کیا لکھا ہے جی، اسم جلالت اللہ عز و جل، ٹھیک ہے، اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں۔ میں نے بڑا آسان اس لیے بولا، اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں کیا۔ دیکھیں یہ لکھا ہے اسم جلالت اللہ، ٹھیک ہے، اس کا کہہ رہا ہے لام، یہ آپ کو لام نظر آ رہا ہے، یہ لام بہت موٹا ہے یہ، لیکن یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس میں جو ہے نا، ایک منٹ ہے جی، اس کو میں پین کلر، پین سائز، اور اس کو میں 10 پہ لے آتا ہوں، ابھی بھی موٹا ہے لیکن چلیں، یہ والے لام کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ والے لام کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جلالت جو ہے نا، لفظ اللہ سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر کیا آ جائے، زبر آ جائے۔ اس میں جلالت ہے، لام ہے، اس سے پہلے کوئی بھی حرف، یہاں پہ دیکھیے ہمارے پاس حمزہ دیا ہوا، ٹھیک ہے، اس میں جلالت کا لام، اس سے پہلے حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، زیر نہ ہو، زبر ہو یا پیش ہو، تو یہ جو اس میں جلالت کا لام ہے اس کو ہم نے موٹا کر دینا، بس اتنی سی کنڈیشن۔ اس میں جلالت کے لام سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر، یہاں حمزہ لکھا ہوا ہے، با بھی ہو سکتا ہے، تا بھی ہو سکتا ہے، سا بھی ہو سکتا ہے، جیم بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے حرف، اس میں جلالت کے لام سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو اس میں جلالت کے لام کو موٹا پڑھیں گے، یعنی پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے بڑا ڈیپلی آپ کو سمجھایا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور اگر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے، یعنی اگر زبر نہیں ہے، پیش نہیں ہے، اس لام سے پہلے کوئی حرف ہے، با ہے، تا ہے، سا ہے، کوئی بھی ہے، اس کے نیچے زیر آ گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں جلالت کے لام کو باریک پڑھنا ہے، یعنی بازیر لام، بل لام کھڑی زبر لا، حاضر ہی، باللہ، ٹھیک ہے، جس طرح بسم اللہ، اب مل بس مل، میم لام سے جوڑ رہا ہے لیکن میم کے نیچے زیر آ رہی ہے تو ہم بسم اللہ ہی پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ ہی پڑھ رہے ہیں، باللہ ہی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر زبر آ گئی تو پھر اللہ، واللہ، تاللہ، ٹھیک ہے، جب زبر آ گئی تو پھر ہم نے اس میں جلالت کے لام کو موٹا کر کے منہ کو پھلا کر پڑھا، ٹھیک ہے، امید اتنی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی بات وہ کیا کہہ رہا ہے، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھیں گے۔ اب اگر اس میں جلالت نہیں ہے، باقی کہیں لام آتا ہے، اس سے پہلے بے شک کسی بھی حرف کے اوپر زبر آ رہی ہے یا پیش آ رہی ہے تو آپ نے باریک ہی پڑھنا ہے۔ صرف یہ قاعدہ لام کو موٹا کرنے کا صرف اس میں جلالت اللہ کے لام میں اپلائی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تیسرے حرف کے اوپر آتے ہیں، ہم نے الف کا قاعدہ بھی پڑھ لیا، ہم نے لام کا قاعدہ بھی پڑھ لیا، اب ہم را کا قاعدہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑا آسان ہے، توجہ سے سنیں آپ کو سمجھ آ جائے گا۔
را کو پر پڑھنے کی صورتیں ابھی ہم سیکھیں گے کہ را کو پر یعنی موٹا پڑھنے کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ سنیے، غور سے سنیے، اس میں ایک اور بات بھی بتاؤں گا جو پچھلے سے ریلیٹ کرے گی۔ را پر زبر یا پیش ہو تب را کو کیا کرنا ہے؟ پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ را کے اوپر زبر آ گئی تب بھی را موٹا، را کے اوپر پیش آ گئی تب بھی را کو موٹا پڑھنا ہے۔ را پر دو زبر یا دو پیش ہوں تب بھی را کو موٹا ہی پڑھنا ہے، تب بھی را کو موٹا ہی پڑھنا ہے۔ را پر کھڑا زبر ہو تب بھی را کو موٹا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں پیچھے بھی آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ را کو موٹا پڑھنا ہے۔ پہلے سبق میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ حروف مستعلیہ تو ہیں لیکن را بھی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک کنڈیشن اور لگ رہی ہے، جو میں کہا تھا پیچھے سے ریلیٹ کرے گی۔ دیکھیں کیا کہا، را کے اوپر جب زبر ہو تو را کو موٹا پڑھنا ہے، پیش ہو تب بھی را کو موٹا پڑھنا ہے۔ یعنی جب را کے اوپر بڑے غور سے سننا ہے، بڑے غور سے، یعنی جب بھی را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو را پر حروف میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی موٹے حروف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے پیچھے الف کا جو قاعدہ پڑھا تھا کہ الف سے پہلے کوئی بھی پر حرف آ جائے، پر حروف ویسے تو ہمارے پاس کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ ہیں، لیکن ابھی ہم یہاں پہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو وہ بھی حروف موٹا حرف بن جاتا ہے۔ تو جب را، الف سے پہلے جب را آئے اور اس را کے اوپر زبر یا پیش ہو تب ہم نے الف کو موٹا پڑھنا ہے۔ الف کی کنڈیشن یہ ہے کہ الف سے پہلے کوئی بھی پر حروف ہوں تو وہ حروف مستعلیہ ہیں۔ تو لیکن ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اگر را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را بھی موٹا ہو جاتا ہے۔ تو الف سے پہلے جب را موٹا ہوگا تو وہ موٹے حروف کی کنڈیشن میں آ رہا ہوگا تو الف پھر موٹا ہوگا، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، را پر زبر ہو یا پیش ہو، دو زبر ہوں یا دو پیش ہوں یا کھڑا زبر ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ را کو موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ را کو موٹا کرنے کی صورتیں اور کیا ہیں؟ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو۔ ابھی ہم نے پڑھا را کے اوپر زبر زبر ہو یا پیش ہو۔ اب یہ کہہ رہا ہے را ساکن ہو، یعنی را کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہو، کوئی بھی حرف ہو، با ہو، تا ہو، ثا ہو، جیم ہو، خوا ہو، لام ہو، زال ہو، کوئی بھی حرف ہو اس کے اوپر زبر یا پیش ہو، ٹھیک ہے؟ را ساکن ہو، را کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو ہم نے را کو کیا کرنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ زبر یا پیش را ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر ہو تو را کو موٹا پڑھنا ہے۔ یہ آگے ہم جب سبق مشق کریں گے نا تب بھی میں آپ کو ایسا بیچ میں سمجھاتا رہوں گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آتی رہے گی۔ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو۔ عارضی زیر کس کو کہتے ہیں سر؟ عارضی زیر کہتے ہیں جو ہم خود سے ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ یہ جو قرآن میں ہے نا ارجعی، اگر ہم قرآن میں دیکھیں گے تو یہ جو حمزہ کے نیچے زیر ڈلی ہوئی ہے نا، یہ نہیں ہے، یہ ہم نے خود سے ڈالی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے خود سے ڈالی ہے، یہ ہم نے خود سے ڈالی ہے۔ تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عارضی زیر۔ کیا کہتے ہیں؟ عارضی زیر۔ کیا کہتے ہیں؟ عارضی زیر۔ جو قرآن میں ہم خود سے ڈال رہے ہیں، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، وہ ہم عارضی اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عارضی حرکت، عارضی حرکت یعنی خود سے کر رہے ہیں۔ جب ہم پیچھے سے ملا کے پڑھیں تھے تو صحیح ہے، لیکن بلائے بغیر پڑھ رہے ہیں تو ہم خود سے ڈالتے ہیں۔ اب وہ کس کنڈیشن میں ڈالتے ہیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تب بھی را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ را کے نیچے زیر آ جائے، یاد رہے را باریک پڑھا جاتا ہے۔ را ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تب بھی را باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن جب را ساکن سے پہلے عارضی زیر جو ہم نے خود سے ڈالی ہے تب را موٹا پڑھا جائے گا۔ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، ٹھیک ہے؟ را ساکن ہو، اس سے پہلے جو زیر ہے وہ دوسرے کلمے میں ہو تب بھی را موٹا پڑھا جائے گا۔ یعنی را سے پہلے اسی کلمے میں زیر ہو تب تو باریک ہے، لیکن اگر دوسرے کلمے میں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ را کو موٹا پڑھیں گے۔ را ساکن سے کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو۔ اب اس کی جو ہے نا میں مثال وہ نیچے لکھا ہوا ہے، وہ آپ کو میں سمجھا دوں گا۔ را ساکن سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو بھی ایک منٹ رکھیں۔ را کو باریک پڑھنے کی صورتیں،
را کے نیچے زیر یا دو زیر ہوں، یعنی اس کے را کے اپنے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہوں تو را باریک پڑا جائے گا۔ را ساکن سے پہلے زیر اصلی، اس کو مشکل نہیں سمجھنا، زیر اصلی جو زیر ہوتی ہے آلریڈی قرآن میں جو ڈلی ہوئی ہے اس کو زیر اصلی کہتے ہیں، اسی کلمے میں ہو، ٹھیک ہے، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، یعنی را ساکن ہو اس سے پہلے کوئی بھی بات آفا جیم کوئی بھی حرف ہے اس کے نیچے زیر آ رہی ہے تو را باریک پڑا جائے گا۔ را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، ٹھیک ہے، را ساکن ہے اس سے پہلے یا ساکنہ ہے، را کے اوپر بھی جزم ہے اس سے پہلے یا ہے اس کے اوپر بھی جزم ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے، را سے پہلے نہیں، را کے اوپر جزم، سوری غلط کہہ رہا ہوں، را ہو، را سے پہلے یا ہو، یا کے اوپر جزم ہو، تب بھی را کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بے شک یا ساکنہ سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو، لیکن را سے پہلے یا ساکنہ ہو، یا ساکنہ، را سے پہلے یا ساکنہ ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے، را کو باریک پڑھنا ہے، یہ بھی انشاءاللہ مشق میں ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں، یہ عارضی حرکت کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں، الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ان حرف پہ کوئی حرکت کس کو، حرکات کس کو کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو، ٹھیک، حرکت کی جمع حرکات ہے، تو کوئی بھی حرکت نہ ہو تو پھر ہم جو ہے خود سے جو لگاتے ہیں وہ اس کو عارضی حرکت کہتے ہیں، معذرت، یہ ذرا موبائل بجیے، جیسے ارجعی، اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا قرآن میں اس حمزہ کے نیچے زیر نہیں ہے، ہم نے یہ خود سے ڈالی، اس الف کے نیچے زیر عارضی ہے، ٹھیک ہے، اتنی سمجھ آ گئی نا عارضی زیر کی، عارضی زیر جب لگائیں گے را ساکنہ سے پہلے عارضی زیر ہو تو را کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو، ٹھیک ہے، ایک ہی کلمے میں را ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، جیسے ایک ہی کلمہ ہے یہ، دیکھیں را ساکنہ سے پہلے زیر ہے، را ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھنا ہے، اوپر پڑھا ہم نے، کیوں بج رہا ہے اتنا، معذرت، را ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو ہم را ساکنہ کو باریک پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے، لیکن کنڈیشن سر یہ ہے کہ را ساکنہ سے پہلے زیر تو ہو لیکن اس کے بعد حروف مستعلیہ آ رہا ہو، دیکھیں صاد آ رہا ہے، صاد حروف مستعلیہ میں پر حرف میں، اس کنڈیشن میں ہم را کو باریک نہیں بلکہ موٹا پڑھیں گے۔ میں نے پاز اس لیے لیا کہ آپ کو ذرا سمجھ آ جائے، را ساکنہ سے پہلے زیر ہو کسی بھی حرف کے نیچے، رول یہ کہتا ہے کہ را ساکن جو ہے وہ باریک ہوگا، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ را ساکنہ سے پہلے زیر ہو، مان لیا کہ را باریک ہوگا، لیکن اگر حروف مستعلیہ اس کے فوراً بعد جس طرح صاد یہاں پہ آ رہا ہے تب ہم کیا کریں گے، صاد موٹا ہے، پر حروف ہیں، حروف مستعلیہ ہے، تو اب ہم را کو مر را موٹا کر کے پڑھیں گے، مر صادن، ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ صرف صاد نہیں ہے، 7 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ 3 الف، لام اور را کو باریک اور موٹا کرنے کی صورتیں پتہ چل گئی ہوں گی، کنڈیشنز پتہ چل گئی ہوں گی، اگر نہیں پتہ چلی تو ایک بار دوبارہ پیچھے سے دیکھیں، ریکارڈڈ لیکچر ہے، آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ پھر بھی کوئی مشکل پیش آئی، میں پہلے ہی بتا چکا، مجھ سے آپ کمنٹس میں اور 1 to 1 آپ جو ہے نا مجھ سے واٹس ایپ پہ بات کر کے پوچھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ مشق شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں پہلا میں بغیر ہجے کے پڑھاؤں گا کیونکہ پیچھے ہم ہجے سیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو جن کو نہیں آ رہی وہ ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ تھوڑا پیچھے سے لیکچرز دیکھیں، انشاءاللہ کو ہجے کرنا آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب پہلا حرف ہے الف سے پہلے حروف مستعلیہ، یہاں پر بھی ہے، را کے اوپر زبر آ گئی تو اب یہاں پہ بھی ہم را، کیونکہ را جب زبر آ جائے تو را موٹے حروف میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان کو آپ نے کنڈیشنز کو دیکھتے جانا ہے اور پڑھتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا حرف قال، ٹھیک ہے، پروناؤنس کر لیں ساتھ، قال، نیکسٹ صراط، صراط، حروف مستعلیہ پچھلے جتنے قواعد ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، اس میں صاد بھی ہے، طا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا پروناؤنس کر لیں سراجن، کر لیں پروناؤنس سراجن، ٹھیک ہے۔
اب الف سے پہلے باریک حرف آ رہا ہے تو الف کو باریک پڑھنا ہے. کانا پروناؤنس کانا. ٹھیک ہے. مالن مالن. ٹھیک ہے. مفازن مفازن. ٹھیک ہے. اگلا طالب طالب. کیوں موٹا کیا اب آپ نے خود سوچنا ہے. تابو پروناؤنس کر لیں تابو. خالدن خالدن. ٹھیک ہے. عابدن پروناؤنس عابدن. اگلا غاسقن غاسقن. اگلا طعامن طعامن. یہ دو لائنیں الف کی تھیں. اب آگے دیکھیں اب لام کی آ رہی ہیں. لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ گئی. لفظ اللہ ہے نا, اس میں جلالت ہے, تو اس سے پہلے زبر آ گئی تو اب اس سے اللہ واللہ زبر ہے. فاللہ زبر ہے. ان اللہ زبر ہے نون کے اوپر, لام سے پہلے زبر ہے. ان اللہ هو اللہ هو اللہ. اگلا من اللہ من اللہ. ٹھیک ہے, زبر آ رہی ہے. اور رسول اللہ پیش آ گئی تب بھی موٹا پڑھنا ہے. رسول اللہ. ٹھیک ہے. اگلا پروناؤنس کریں رضی اللہ. کیا رضی اللہ زبر ہے. قالوا اللہم. یہ پچھلے قاعدے بھی لگ رہے ہیں, اب یہ نہ دیکھیں یہ کیوں ہو رہا ہے اتنا لمبا, یہ آپ نے پیچھے سیکھنے ہیں جنہوں نے نہیں سیکھے. قالوا اللہم. ٹھیک ہے. پیش تھا لفظ, یہ بھی اس میں جلالت ہی ہے, اللہ ہی ہے نام. ٹھیک ہے. اب زیر کا کہا ہے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ رہی ہے. للہ للہ باللہ 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ سب زیروں کا قل اللہم قل اللہم ما ولاہم ما ولاہم. لام باریک پڑا گیا, کیوں؟ زبر بھی آ رہی ہے اس سے پہلے, کیونکہ اس میں جلالت نہیں ہے. اس میں جلالت کے علاوہ کوئی بھی لام آ جائے تو اس کو باریک ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. الا الذین الا الذین ان الذین ان الذین علی على صلاة صلاة رجل رجل. پروناؤنس کرتے ہیں ساتھ ساتھ میرے. ألم ترى ألم ترى رزقوا رزقوا. اگلا أكثر أكثر أجرا أجرا أجر اجر. ابراہیم را موٹا کیونکہ کھڑی زبر. ابراہیم. عرش عرش. امس صبرنا. را ساکن سے پہلے با کے اوپر زبر آ گئی تب را کو موٹا ہی پڑھنا ہے. امس صبرنا. ترجعون ترجعون. یرزقون یرزقون. را سے پہلے ساکن سے پہلے زبر پیش آ رہی ہے تب بھی را کو موٹا پڑھنا ہے. ارجع. یہ اب زیر آئی, آپ نے کہا اس کو موٹا کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ عارضی زیر لگی ہے. جب عارضی زیر لگی ہو یعنی ہم نے خود سے لگائی ہو تب ہم نے اس کو موٹا کرنا ہے. ارجع. اگلا ارجعوا, یہ بھی عارضی زیر. ارجعوا ارجعی ارجعی. موٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ عارضی زیر ہے. ارکعوا ارکعوا ارکعوا.
رب ارحمہما، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، یہ را ساکن سے پہلے زیر ہے، دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے ہم را کو موٹا پڑھ رہے ہیں۔ اسی کلمے میں اگر زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھنا ہے، لیکن جب دوسرے کلمے میں ہوگی تو را کو موٹا پڑھنا ہے۔ رب ارحمہما، ٹھیک ہے، پروناؤنس اگلا کریں، رب ارجعونی، را ساکن سے پہلے دوسرے کلمے میں زیر ہے اس لیے را موٹا ہو رہا ہے۔ رب ارجعونی ان ارتبتم، ان ارتبتم، ان ارتبتم، اگلا اس میں بھی را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں تو را موٹا، امر تابو، امر تابو، کل فرق، کل فرق، را ساکن سے پہلے زیر اسی کلمے میں تو ہے، لیکن یاد کریں کہ اس کے بعد فوراً اگر حروف مستعلیہ آ جائیں، یہاں قاف حروف مستعلیہ ہے تب بھی را موٹا ہوگا۔ یہ کچھ ہیں، تھوڑی سی باتیں توجہ کریں گے تب آپ کو سمجھ آئیں گی، ٹھیک ہے۔ کل فرق، تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، اگر آپ نے توجہ دے لی نا تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ کل فرق، فرقات، 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 ادھر بھی موٹا، مرصاد، مرصاد، ٹھیک ہے۔ فی قرطاس، فی قرطاس، را ساکن سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے لیکن اس کے فوراً بعد حروف مستعلیہ آ رہا ہے، اس لیے یہ را موٹا ہو رہا ہے۔ الف اس لیے موٹا ہو رہا ہے کہ حروف سے پہلے موٹا حرف آ رہا ہے۔ فی قرطاس والنہار، والنہار، اگلا رجال، رجال، امر، امر، فاصبر، فاصبر، قم فأنذر، قم فأنذر، خیر، خیر، نذیر، نذیر، نذیر۔ اس طرح ہمارا یہ آج کا سبق مکمل ہوا، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھوڑا سا یہ لمبا سبق ہوگا لیکن تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔